بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 انت کی تختی۔ انت کی تختی کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں چونکہ لمبی تختی ہے اور اس میں پچھلی تختیوں کی مشقیں ہیں۔ جزم سکون کی تختی ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس کی مشقیں، اس سے پہلے جتنی تختیاں گزری ہیں ان کی مشقیں بھی اس کے اندر ہیں، اور کچھ ایسے قاعدے ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑے گا۔ جو مثالیں اس میں دی گئی ہیں، مختلف قسم کی مثالیں میں نے ذکر کیا تھا۔ نون ساکن تنوین کے قاعدے اس میں چلیں گے، میم ساکن کے قاعدے اس میں ہوں گے، را کے قاعدے ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہے وقف کی قسمیں ہوں گی، اس کے اندر سکتہ ہوگا، اس کی مثال دی گئی ہے، امالہ ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کی وضاحت ضروری ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایک دم اس کو لے کے نہیں جائیں گے ہم، بلکہ آہستہ آہستہ کر کے چند اسباق میں، تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آج چونکہ اس میں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے بھی ہیں، تو میں آپ کے سامنے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ذکر کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، تجوید کا ایک اہم عنوان ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، یعنی نون ساکن ہو اگر یا تنوین ہو، کسی حرف کے اوپر تنوین ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین در حقیقت ایک ہی چیز ہے، یعنی تنوین بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو کاپی میں لکھ کر کے دیکھیں، جب اس کا تلفظ ہم کر رہے ہوتے ہیں، نون ساکن لکھ کے، نون لکھ کے اس کے اوپر جزم سکون لگا دیں تو وہ نون ساکن ہوگا۔ اسی طریقے سے تنوین کا تلفظ جب ہم کریں گے، اس کے لکھیں گے با دو زبر بن، میم دو زبر من، تا دو زبر تن، تو وہ تن آخر میں نون ساکن آئے گا، تو وہ بھی در حقیقت نون ساکن ہی ہے۔ اس کی لکھائی رسم الخط الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان یوں کرتے ہیں نون ساکن اور تنوین۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اب دیکھیں کل حروف کتنے ہیں؟ 29۔ 6 حروف حلقی ہے، پھر حروف یرملون ہے 6 حروف، پھر اس کے بعد ہے با، پھر ہے یہ الگ الگ ہم بیان کرتے ہیں اس کو۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے، پیچھے پڑھ چکے ہم۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہوگا اظہار حلقی۔ اظہار کے معنی ظاہر کر کے پڑھنا، ناک میں آواز نہ جائے، غنہ نہ ہو، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ انعمت سواء علیہم من علق متاع الی حین۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہوگا اظہار حلقی، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہو گیا ہے۔ اس کی مثالیں بھی اس میں کافی ساری دی گئی ہیں اس تختی میں۔ دوسرا قاعدہ ہے ادغام۔ ادغام کے معنی ہے ملانا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہوگا ادغام۔ کیا معنی ادغام؟ یعنی نون ساکن اور تنوین کو یرملون کے اندر ملا دیں گے، ملا کے پڑھیں گے۔ پھر اتنا فرق ہے کہ یرملون کے 6 حروف ہے، لام را جس کو لر کہتے ہیں، لر، اگر یہ 2 حرف آ جائے تو ادغام ہوگا بلا غنہ، ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ من ربک من لدنا، اور اگر ینمو کے 4 حرف آ جائے تو وہاں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ۔ یہ 2 قاعدے ہو گئے، اظہار حلقی اور ادغام۔ تیسرا قاعدہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب اگر وہ یرملون کے 6 حروف الگ کلمے میں ہو تو ادغام ہوگا، اگر اسی کلمے کے اندر آ جائے جس میں نون ساکن اور تنوین ہے وہاں اظہار مطلق ہوگا، ادغام نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اظہار مطلقاً ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کے ٹوٹل 4 الفاظ قرآن کریم کے اندر، دنیا، قنوان، صنوان، بنیان، یہ 4 مثالیں بھی اس تختی میں دی گئی ہے، اس لیے اس قاعدے کو ہم نے ذکر کر لیا۔ پھر بھی جب اس تختی کی مشق ہم کریں گے تو پھر دوبارہ اس کی وضاحت کر دیں گے، لیکن یہاں الگ سے ہم نے قاعدہ بیان کر دیا تاکہ قاعدوں کے ساتھ بھی مناسبت پیدا ہو جائے۔
تو دیکھیں دنیا میں نون ساکن کے بعد یا ہے لیکن اسی کلمے میں ہے، الگ کلمے میں ہوتا تو ادغام ہوتا، اسی کلمے میں ہے تو اظہار ہے۔ اسی طریقے سے قنوان میں نون ساکن کے بعد واو ہے لیکن اسی کلمے میں ہے، صنوان میں نون ساکن کے بعد واو ہے لیکن اسی کلمے میں ہے، بنیان میں نون ساکن کے بعد یا ہے اسی کلمے میں، تو اسی کلمے میں ہو تو اظہار مطلق، اسی کلمے میں ہے تو اظہار مطلق، الگ کلمے میں ہے تو ادغام۔ یہ 3 قاعدے ہو گئے۔ چوتھا قاعدہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، 29 حروف میں سے صرف با، تو وہاں ہوگا اقلاب۔ اقلاب کے معنی ہے بدلنا، اقلاب کے معنی بدلنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، وہ جو میم ہے وہ اقلاب کی نشانی ہے، اور یہ کہاں لگا ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں نون ساکن پر یا تنوین پر چھوٹا سا میم لکھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اقلاب ہے، یہاں نون ساکن بھی نہیں پڑھنا ہے، تنوین بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہاں ہم نے پڑھنا ہے میم۔ جیسے مثال کے طور پر من بعد، اصل میں ہے من بعدی، لیکن با آ گئی نون ساکن کے بعد، من بعدی سمیع بصیر۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر صرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا، یعنی میم پڑھیں گے وہاں پر۔ 5واں قاعدہ ہے اخفاء حقیقی۔ اخفاء کے معنی ہے چھپانا۔ تو مراد کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 15 حروف ہے، دیکھیں 6 حروف حلقی نکل گئے، اگر حروف حلقی آئیں گے تو اظہار حلقی ہوگا، اگر حروف ارملونہ آئیں گے تو ادغام ہوگا، یہ 12 حروف ہو گئے۔ اگر با آ گئی تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ اچھا الف آتا نہیں ہے، اچھا ان کے علاوہ رہ گئے 15 حروف۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہوگا اخفاء۔ 15 حروف کیا ہے دیکھیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہے۔ حروف حلقی بھی نکل گئے، حروف ارملون بھی نکل گئے، با بھی نکل گئی۔ اب یہ 15 حروف ہے، الف آتا نہیں ہے نون ساکن تنوین کے بعد، تو یہ 15 حروف اگر آ جائے وہاں اخفاء ہوگا، اس کو اخفاء حقیقی بولتے ہیں۔ اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں آواز چھپائیں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء ہوگا، اس کو کیا کہ ناک میں آواز چھپائیں گے، اس کو اخفاء حقیقی بولتے ہیں۔ اور پہلا جو لفظ ہے اس میں دیکھیں انت کی تختی ہے نا، تو وہاں نون ساکن کے بعد دیکھو تا ہے، انت، انذر، انشر، فانصب، تو یہ اخفاء حقیقی ہے۔ تو یہ کل 5 قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے اظہار حلقی ہوگا، نون ساکن تنوین کے بعد حروف ارملونہ کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے ادغام ہوگا، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں اخفاء حقیقی ہوگا۔ یہ تو حروف کے متعلق ہے۔ ایک اظہار مطلق ہے، وہ تو وہی حروف ہے۔ تو یہ میں نے تفصیل آپ کے سامنے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر لیے ہیں۔ اگر یاد ہو جاتے ہیں تو اچھی مناسبت ہو جائے گی، نہ ہو تو صرف مشق ہم کریں گے، اس سے بھی ہماری مناسبت انشاءاللہ ہو جائے گی اللہ نے چاہا۔ تو یہ دوسرا سبق ہے انت کی تختی سے متعلق۔ اب مزید کچھ قاعدے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ذکر کریں گے۔